سے گزارش ہے کہ ابھی جانے کا ماحول نہ بنائیں، تشریف رکھیں. ابھی حضرت مولانا مشتاق صاحب کا بیان ہوگا. اما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العلي العظيم. برادران محترم، بہت خوبصورت آج کا یہ عظیم الشان جلسہ سیرت النبی و سیرت صحابہ کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے، جس کو سجانے اور سنوارنے میں ہمارے اہل الدین بھائی اور ان کی ٹیم نے بڑی محنت ہماری مسجد کے امام مولوی شمیم صاحب اور ان کے افراد اور ان کے احباب نے بڑی محنت اور کوششوں سے آج کے جلسے کو سنوارا ہے. دنیا میں جلسے بہت ہو رہے ہیں، ہوتے رہتے، الیکشن کے زمانے میں بہت ہوتے، لیکن میں سچ کہتا ہوں یہ جلسہ جس اعتبار سے نورانی ہے، یہ جلسہ جس اعتبار سے بارونق ہے، وہ اس لیے ہے کہ اس جلسے کو منسوب کیا گیا ہے امام الانبیاء فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کے ساتھ جوڑا گیا. یہ جلسہ اس آپ کے نام کے ساتھ جوڑا گیا، جس جلسے میں آپ شریک صرف اکیلے نہیں، اس میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کی موجود ہے، اور ایک دو نہیں، زمین سے لے کر آسمان تک فرشتوں کی قطار لگی ہوئی. ایسا نورانی جلسہ جس میں اللہ کی نورانی مخلوق فرشتوں کی شرکت کر رہی ہے، تو کیوں نہ رحمتوں کی بارش ہوگی، کیوں نہ برکتوں کی بارش ہوگی، کیوں نہ انعامات برسے بٹیں گے، کیوں نہ اعلانات ہوں گے، اور اعلانات ہو رہے ہیں. ختم جلسہ پر ایک بڑا اعلان ہونے والا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہو، اس جلسے میں جتنے لوگ بھی شرکت کرنے والے ہیں سب کو معاف کر دیا. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ فرمایا ہے امام الانبیاء فخر دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لہذا میرے بھائیوں، اس جلسے کی عظمت کو سمجھ کر بیٹھو. میں اپنی بات کو ایک شعر کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں. کسی شاعر نے کہا ہے، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، رشتہ نہ ہو قائم جو محمد سے وفا کا، پھر زندگی بھی برباد، پھر جینا بھی برباد، مرنا بھی عطا. پھر جینا بھی برباد،